الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ جب تک انسان مختلف علوم و فنون اور ہمہ جہت تحقیقات سے آگہی حاصل نہیں کرتا اور قرآنی انکشافات کا بغور مطالعہ نہیں کرتا، قرآن کی عظمت و حقانیت اور گہرائی و گہرائی کے بے شمار پہلو اس کی نظر سے اوجھل رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ متعدد آیتوں میں اپنی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کی بار بار تعلیم اور تلقین فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود اور ذات میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ انہو کی ضمیر لفظ اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، یعنی اللہ حق ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی پانی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتے ہیں۔ یہ مکمل تفصیل نہیں، کیونکہ مکمل تفصیل انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اس تفصیل سے آپ پر واضح ہوتا جائے گا کہ ایک نعمت سے کتنی نعمتیں وابستہ ہیں اور ایک نعمت میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس مضمون سے درس تفسیر شروع کرنے کی وجہ آگے بتا دی جائے گی، اور پانی کے متعلق گفتگو کے بعد اس آیت کے متعلق مفسرین کے اقوال پیش کیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کا پانی کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہوتا، اور نہ ہی زمین کے پودوں کے لائق ہوتا ہے۔ پھر یہ پانی بارش کی صورت میں کیوں میٹھا ہو کر برستا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کا بنایا ہوا ایک حیرت انگیز اور تسلیم شدہ طبعی قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق پانی بھاپ کی شکل میں نمکین سمندروں سے اٹھے یا جھیلوں اور گندے تالابوں سے، وہ بھاپ صرف خالص پانی ہی کو فضا میں اٹھاتی ہے اور کوئی باہر کا مواد اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے فرمان کے مطابق زمین پر خالص، میٹھا اور پاک صاف ہو کر گرتا ہے۔ بجلی کی کڑک اور دیگر عوامل سے اس میں نائٹروجن گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف جگہوں پر روزانہ سینکڑوں دفعہ، کبھی ہزاروں دفعہ بجلی گرتی ہے، جس سے کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ نقصان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جب یہ بجلی زمین پر گرتی ہے تو اس میں نائٹروجن گیس پیدا کر دیتی ہے، جو پودوں کی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نائٹروجن ایک بے رنگ و بو اور بے ذائقہ گیس ہے، یعنی اس کا نہ رنگ ہے اور نہ بو اور نہ ہی کوئی ذائقہ، جو فضا میں وزن کے لحاظ سے 75% اور حجم کے لحاظ سے 78% موجود ہے۔ فضا میں نائٹروجن 78% اور بعض سائنسدانوں کے مطابق 77% ہے، جو آکسیجن سے تقریباً 3.5 گنا زیادہ ہے، کیونکہ آکسیجن صرف 21% ہے۔ نائٹروجن گیس بھی آکسیجن کی طرح ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ یہ زندگی کی بقا اور نشو و نما، یعنی زندگی کو باقی رکھنے، بڑھانے اور پھلنے پھولنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ نائٹروجن بھی ان بنیادی عناصر میں سے ہے جو ہر زندہ جسم کے خلیوں یا خلیوں میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے آکسیجن کے بغیر کسی جاندار کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن آکسیجن کے برخلاف انسان اور جانور نائٹروجن کی ضرورت کو ڈائریکٹ براہ راست پورا نہیں کر سکتے، یعنی جس طرح انسان آکسیجن کو سانس کے ذریعے اپنے جسم میں شامل کرتا ہے، اس طرح انسان یا کوئی اور جاندار سانس کے ذریعے یا منہ کے ذریعے نائٹروجن کو اپنے جسم میں شامل کرنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ پودے اور درخت وغیرہ جو اپنی غذا خود حاصل کرتے ہیں، وہ نائٹروجن کو براہ راست اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، جبکہ انسان اور جانور جنہیں اپنی غذائی ضرورت باہر سے پوری کرنی ہوتی ہے، وہ ان درختوں کے پھل اور سبزیاں کھا کر اپنی نائٹروجن کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ درختوں اور سبزیوں وغیرہ نے اپنے اندر نائٹروجن جذب کی ہوئی ہے۔ جب انسان ان کو اپنی غذا اور خوراک بناتا ہے تو نائٹروجن بھی اندر جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندر کا پانی نمکین اور کھارا کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ سمندری پانی کھارا نہ ہوتا تو وہ آبی مخلوقات یعنی پانی میں رہنے والی مخلوقات موجود نہ رہتی جو صرف کھارے پانی میں زندہ رہتی ہیں، اور ان کا وجود انسان سمیت دیگر عوامل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سمندری پانی کے کھارے ہونے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ سمندر سے اٹھنے والے بخارات میں سے کچھ بارش کی صورت میں زمین کو سیراب کرتے ہیں اور باقی برف کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب بادل فضا کے ایسے طبق میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کم ہو جاتا ہے تو آبی بخارات منجمد ہونے لگتے ہیں یعنی جمنے لگتے ہیں۔ اسنو فلیکس یعنی برف کے ٹکڑے برف کی ورقیاں بننے لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ زمین پر گرنے لگتی ہیں، جو رفتہ رفتہ گلیشیئرز یعنی برف کی بڑی بڑی چٹانوں اور برف کے بڑے بڑے تودوں کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جب بارشیں نہ ہوں تو آہستہ آہستہ پگھل کر یہ ہماری پانی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سمندر سے اٹھنے والے بخارات دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک حصہ بارش اور دوسرا حصہ گلیشیئرز۔ اور گلیشیئرز کا فائدہ یہ ہے کہ جن دنوں میں بارشیں نہیں ہوتی ان دنوں میں بھی ہمیں پانی ملتا رہے۔ ابھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے نقطۂ انجماد، اس سے مراد وہ درجہ حرارت ہے جس پر کوئی رقیق اور مائع چیز یعنی پتلی اور بہنے والی چیز جیسے تیل، پانی اور دودھ وغیرہ جم کر ٹھوس شکل اختیار کر لے۔ ویسے یہاں درجہ حرارت کے بجائے درجہ برودت کا لفظ زیادہ موزوں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات سن لیجئے، قرآن اور صحیح احادیث معیار ہیں نہ کہ انسانوں کی تحقیقات۔ تو پھر ان تحقیقات کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان معروضات کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی حقیقت اور اہمیت کو اجاگر کرنا اور قرآنی حقائق کی ہمہ گیری، ہمہ جہتی اور وسعت کو انسانی طاقت کے بقدر بیان کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنسی اور غیر سائنسی تحقیقات کو بنیادی مقصد بنا کر پیش کرنا ہمارا ہدف نہیں ہے۔ یہ باتیں درس کے دوران کبھی کبھار ضمناً آ جائیں گی۔ اصل مقصد تفسیر اور قرآنی مشتملات اور مندرجات پر بحث ہے، یعنی قرآن جن چیزوں پر مشتمل ہے ان پر بحث کی کوشش ہے۔